سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ شعر علامہ محمد اقبال کی نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر متحدہ ہندوستان کی سرزمین کی بات کرتا ہے اور ہندوستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے وطن کی سرزمین یعنی ہندوستان سب سے اچھا ہے، اور یہاں کے رہنے والے لوگ چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ اس چمن کی بلبل ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین ان کا آشیانہ، ان کا باغ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے ہندو اور مسلمانوں کو بلبل جبکہ ہندوستان کو گلستاں سے تشبیہ دی ہے۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وطن سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم کہیں پردیس میں بھی موجود ہوں تو بھی دل وطن کی محبت میں بے چین رہتا ہے، ہر وقت اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے۔ اس لیے جس جگہ ہمارا دل موجود ہو ہمیں بھی وہیں تصور کر لیا کرو۔ دل میں وطن کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ظاہری وجود کا ہونا ایک تصوراتی بات ہے۔ وطن سے اصل محبت وہی ہے جو دل میں موجود ہو۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وسنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن ہندوستان کی سرزمین خوبصورت اور دل فریب نظاروں سے بھرپور ہے۔ یہاں اونچے اور بلند و بالا پہاڑ ہیں جو اس قدر بلند ہیں کہ ان کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ فلک بوس چوٹیاں ہمارے ملک کی محافظ و نگہبان ہیں۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جناں ہمارا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن یعنی ہندوستان کی سرزمین اس قدر مالا مال ہے کہ یہاں کئی طرح کی زرخیز ندیاں بہتی ہیں۔ یہ وہ ندیاں ہیں جن کے دم سے اس سرزمین کے باغ آباد ہیں، اور وہ جنت کی طرح حسین و خوبصورت دکھائی دیتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان کے اندر جنت کو پانے کا رشک پیدا ہوتا ہے۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اس شعر میں شاعر گنگا ندی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بہتی ہوئی گنگا کی نہر، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تمہارے کنارے آ کر ہمارے قافلے نے اپنا پڑاؤ اتارا تھا؟ وہ دن اس دھرتی پر ہماری قوم کا پہلا دن تھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں ہر مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں اس سرزمین پر مختلف مذاہب کے بسنے والے لوگوں کی موجودگی یہ بات سکھاتی ہے کہ مذہب کبھی بھی آپس میں دشمنی کا درس نہیں دیتا ہے، بلکہ مذہب سے بالا تر ہو کر وطن کی محبت ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں اور یہ وطن ہمارا ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اس شعر میں شاعر زمانے کے نامصائب حالات اور ان سے مقابلے کی جستجو کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سرزمین میں ضرور کوئی بات ہے، ورنہ زمانہ ہمارا کئی برسوں سے دشمن ہے اور ہمیں مٹانا چاہتا ہے، مگر وہ کسی طور پر ہماری ہستی کو مٹا نہیں سکا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ اس شعر میں شاعر اپنی دلی کیفیت کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی میرا رازدان نہیں ہے، اس لیے کسی کو کیا معلوم کہ میرے دل میں کون کون سے درد پوشیدہ ہیں۔ سوچئے اور بتائیے، شاعر نے بلبل اور گلستاں کسے کہا ہے؟ شاعر نے ہندوستان میں بسنے والی قوموں بالخصوص ہندو اور مسلمانوں کو بلبل جبکہ ہندوستان کی سرزمین کو گلستاں کہا ہے۔ شاعر نے کس پہاڑ کو آسمان کا ہمسایہ کہا ہے؟ شاعر نے
پربت کے بلند و بالا پہاڑ کو آسماں کا ہمسایہ کہا ہے۔ شاعر نے پہاڑ کو سنتری اور پاسباں کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ بلند و بالا پہاڑ ملک کو دشمنوں کی آڑ سے بچاتے ہیں، اس لیے شاعر نے انہیں سنتری یعنی نگہبان اور پاسبان کہا ہے۔ اقبال نے ہندوستان کو رشک جناں کیوں کہا ہے؟ اقبال نے ہندوستان کو اس خوبصورت نظاروں، بالخصوص اس میں بہنے والی ندیوں اور اس کے خوبصورت باغوں کی بنا پر اسے رشک جناں کہا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس مصرعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس مصرعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سب مذہب باہمی اخوت، محبت، بھائی چارے اور ہمدردی کا درس دیتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی سرزمین کا شیوا بھی ہے، اس لیے مذہب کی بنا پر اختلافات ناجائز اور غلط ہیں۔